اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں سو رب دی دل کردا میرا پھر میں ویکھاں روضہ تیرا سو رب دی دل کردا میرا پھر میں ویکھاں روضہ تیرا پھر کدے منظوری ہووے لالا اوتھے پکا ڈیرا لکھاں مجبوریاں نے لکھاں مجبوریاں نے راواں وچ پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں جد میں تکیا شہر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ 100 سالاں تو ود لگدا سی پاویں سی او ایک مہینہ صادق گنبد خضرا تکے ٹھنڈا مینوں پہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیا اور آخری شعر سید ذوالفقار شاہ صاحب ہمارے بڑے سید بادشاہ کرم فرمان ایک شعر باوا صاحب کی منقبت کا پیش کر کے میں اجازت چاہوں منزل تیری کٹھن ہے اس سے ذرا نہ ڈر قدم قدم پہ یا فرید کر تو چشتیہ ملنگ ہے گھبرانا چھوڑ دے تو در بدر پہ ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے گنجے شکر سے مانگ تیری جھولی جائے بھر گنجے شکر سے مانگ تیری جھولی جائے بھر قدم قدم پہ یا فرید کر قدم قدم پہ یا فرید کر منزل تیری کٹھن ہے اس سے ذرا نہ ڈر منزل تیری کٹھن ہے اس سے ذرا نہ ڈر قدم قدم پہ یا فرید کر جب زندگی کی راہ اندھیر چھائیں گے خواجہ کتب کے لال تجھے راہ دکھائیں گے ہر ایک مقام پر ہے میرے بابا کا گزر قدم قدم پہ یا فرید وہ کمال تیری آگے جب ابو جہل نے حبیب مالک کو حضور کا دیکھنے کے لیے بلایا شیخ القرآن کی دو یاد آ گئی لمبی مضمون ہے تیری آگے کیوں ہے دبے لچھے فصحا عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بل کہ جسم تیری آگے حبیب بن مالک بیٹھے ابو جہل کہتا گل کر حضور فرمایا گل کر چپ چپ تیری آگے ہے یوں دبے لچھے فصحا کے بڑے جدو میری سرکار آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دے نہیں بولا بول نچ دیا بول نجت مائے نچ دیا بول دا کوئی وہ نانا دبے لچھے فصحا کے بڑے کوئی جانے منہ میں
زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ وقت نہیں کدی موقع ملیا تو سا کرم فرمایا کہ میرے دل بشینے جتنے مشائخ چلے گئے علماء چلے گئے انہوں نے میں جھکیاں ہن مینوں میاں شریف جی قبر نے کروڑا پکی کر دتا ہے کوٹھیاں کاراں میری گل میں صرف کہ میں جدو جانا کہ مینوں لوگ آدھے نے وہی پاگل ہے میں پاگل تے ہاں کروں مت کھایا جب رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے بولو گدا ہوں اپنے کریم کا اور لاکھوں کا تمہارا ہزاروں کا دادو جہاں تک نظر آئے حضرت ثانی صاحب نے دربار بندے سب پڑھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں تن چم اکھیاں تے لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے رب دیے نی مٹیے رب دیے نی مٹیے سب پڑھو تن چم اکھیاں تے لاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے رب دیے نی مٹیے خاک تبا دعا خوش ترست دی مٹیے رب دیے سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ آقا کتھے جا پڑیاں دی مٹیے رب دیے عرب کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب دے 5 شعر پیش کر کے میں خود سمجھدا حضور دے ملاقاتاں زیارتاں کرو دعاواں لو نعت خان بڑے وہ پڑھن گے میں حضرت عرب کھڑی دے 5 شعر پیش کرنا ایک دفعہ دوسری پڑھ سیف الملوک میاں محمد صاحب دا میرا ساٹا قبلہ حضور ثانی صاحب زیب سجادہ آپ دی شہزادہ صاحب بیٹھے عرب کھڑی دا کلام اے میں پوری دنیا دے اندر ہر جمعے میں میاں شریف صاحب دی قبر تے پڑھدا پھر دیگاں پکانا پھر سلام پڑھوا اے مجاہد بیٹھے ہوئے کیپٹن صاحب انہاں دا بچہ بہت عظیم نعت خان ہے اللہ انہوں بہت سلامت رکھے بہت سریلا میریاں بڑیاں نقلاں کر ہر دادے نو خوش آندہ رہے ادھر جامی بڑھ گئے میں کہ شکر الحمدللہ میرے نبی پاک کا ذکر اس گھر جاری اور گڑی میاں کا فرمان ایک چارنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد یہ چڑھیا کئی نہیں رہندا یہ جنہ عشق غوث دمام محبوب الہی خواجہ صاحب دربار بیٹھے ہو انہا عشق نمازاں پڑھیاں
کدی نہیں مردے کدی اس مولوی دا نام راجے بازار راجے سونے نے ختم خدا اور رسول او میں ڈر دے گھٹدا تے نہیں ہے نا انہاں دا ہی ذکر ہوئے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں اے کدی نہیں مردے او کامل مردہ دے دریا کے تک لے دیوے ول دے اور کھڑی آجی لکھی ہے فرمانے میں نیواں میرا مرشد اچھا او میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقہ جا انہاں اچھیاں دے جنہاں نیویاں نالے نبھائی اور آخری گل ساری زندگی نعت خانی شروع کی آج تک کسی کو نعت خان پیسہ نہیں مکایا اور جو نعت خان مکا کے آئے جائے گا تک لو حضور لو قیامت نو بڑا کی حال ہوئے گا میں نیواں میرا مرشد اچھا او میں اچھا دے سنگ لائی صدقہ جا انہاں اچھا دے جنہاں نیویاں نالے نبھائی اور آخری شرف دے کرداں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتے اس نے آنا جدے مونڈے کم دی ہی کالی جتھے میرا آواز آیا سن لوے اے مرید کیوں کم کھاونے ہونے سجدہ دے والی باغ ہمیشہ ساوے دے کہ جین جنہ دے مالی بس کر جامی کر ختم مٹھائی اگے نہیں جانا او زندگی رہی رے پھر میرا آگے نیویں ہتھی اپنے مرشد ویکھیا کس توجہ نال بیٹھے نیویں ہتھی نیواں ہو جا نیواں رکھ دروازہ خبر نہیں کس وقت محمد کے پہ جائے آواز اکانی صاحب معذرت کے ساتھ میں حضور کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں حضور میں اپنی ماں کے ساتھ حضرت سلطان کو پیدل گیا سن 1955 میں پر سے چل کر سلطان آپ کے آستانے پہ بیٹھا ہوں اور وہ شعر میری ماں سلطان بادشاہ کی سلام تھی وہ میں نے پیدل شروع کیا جب میں سلطان سے پیدل تو وہ شعر ختم ہوا وہ شعر نظر پیش کر میں آپ کی اجازت چاہوں گا وہی بیٹھ جاؤں گا میرے لیے دعا فرمانا وہ شعر کیا تھا جنگلوں میں پڑھ رہا ہوں چڑھوے چلا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے سب پڑھو تارے
گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے ونجارے شال مسافر کوئی نہ تھیوے ککش جنا تھی پارے تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپی اڈن آرے اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک حضرات محترم الحمدللہ جی یہ رستہ دے دیں بھائی تھوڑا حضرت کو جانے کے لیے اس طرف جی ادھر بیٹھ حضرات محترم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں عالمی ایوارڈ یافتہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان پوری دنیا میں سرکار کے ثنا خانی کے ترانے گانے والے ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان کراچی سے تشریف لائے ہوئے میرے حضور قبلہ عالم کے دل نشین خادم جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں نعرہ تکبیر ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دربار اعظمیہ رحیمیہ سالکہ آباد شریف تھوڑا سا ہی پیچھے ہو جائے رستہ نہیں آ رہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت گرامی آج الحمدللہ کئی سالوں کی حسرت و تمنا کے بعد پہلی مرتبہ سالکہ آباد شریف میں عرس پاک کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے اس سے پہلے حاصل ہو چکی ہے لیکن عرس پاک میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں میں انتہائی ممنون ہوں صاحبان دربار کا کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں اپنے شہزادوں کے توسط سے آپ حضرات کے ساتھ میرے نعت خواں ساتھیوں کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے وقت کی تو یقیناً دامن وقت میں اتنی گزارش نہیں ہوتی میں پیر صاحب قبلہ سے میں نے گزارش کی تھی کہ سرکار آج میری والدہ کا ختم ہے میری والدہ کی برسی ہے حضور آج تو مجھے اجازت دیتے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں تمہاری والدہ کے لیے یہ سال ثواب اسی محفل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس آستان عالیہ کو تا قیامت اسی طرح بارونق رکھے میں بزرگوں کی اجازت سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں آپ تمام حضرات حصول نعمت و برکت و سعادت کے لیے ایک مرتبہ باوزن بلند درود پاک پڑھ لیجیے حمد باری تعالیٰ آغاز حمد باری تعالیٰ شاہ کہتا ہے
کہ ہر ایک وقت اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ، کبھی وہ دھوپ، کبھی سائبان دیتا ہے، بڑائی 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 اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہ کائنات، یہ کائنات سجدہ ریز لگانے جیسے زمین کا کسان دیتا ہے، حمد باری تعالیٰ کا ایک کتھا عام محفلوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، رنگ تغزل میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ بزرگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کتھا میں پڑھ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں جو محجبینوں کو، دیکھتے ہیں جو محجبینوں کو کہنا پڑتا ہے نکتہ چینوں کو، کہنا پڑتا ہے نکتہ چینوں کو، کہ جانے کتنا حسین وہ خود ہوگا جس نے پیدا کیا حسینوں کو، جس نے پیدا کیا حسینوں کو، اس پیدا کرنے والے حسینوں کو پیدا کرنے والے نے اب حضرت صاحب کی حکم ہے کہ ذکر سے آغاز کرنا ہے، لیکن متصل حضور نعت کا کتھا آ گیا ہے، متصل نعت کا کتھا آ گیا ہے، ناز شریف شاہ کہتا ہے کہ حسینوں کے حسین کو جلوگر کیا، حسینوں کے حسین کو جلوگر کیا اس جلوگر کرنے والے نے، اور اس حسینوں کے حسین نے جب جلوگر ہونا منظور فرمایا اس وقت کی بات کرتا ہے شاعر، کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا، جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا، اور تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا، تو پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ دیکھا
دیکھا اس کو جہاں دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا 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 کہاں دیکھا ہم نے باری کہتا ہے شاعر کہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر و پنہاں دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہاں دیکھا اس کو عین عیاں دیکھا لا الہ لا الہ پنجابی شاعری سے ذکر سے کہا کہ جس پڑھیا اس کلمے نوں جس پڑھیا او تر جاوے گا جس پڑھیا او تر جاوے گا یہ مرن ویلے کم آوے گا یہ مرن ویلے کم جس پڑھیا او تر جاوے گا یہ مرن ویلے کم آوے گا ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا سانسوں کی تکرار میں اللہ 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 اس گرا کے کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ میں نے اپنے مالک کا جلوہ کہاں دیکھا شاید کہتا ہے کہ میں نے کہاں دیکھا سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثر میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ قضیہ میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ پوچھا ہو بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ الا اللہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے باری تعالیٰ کی یہ چند اشعار بزرگوں کا حکم تھا، میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بغیر کسی تمہید کی نعت شریف نبی پاک کی نعت ایک نعت شریف کے چند اشعار مجھے پڑھنے ہیں۔ اس کی کسی نے فرمائش نہیں کی، میں اپنی کہتا ہے شاعر کہ بگڑی بنانا یا رسول اللہ، آقا بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، کام ہے بگڑی بنانا، بگڑی بنانا ادنا سا کام ہے، اور سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، بنانا اور میری زباں پہ جب سے درود و سلام ہے، میری زباں پہ جب سے درود و سلام ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے، جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے، اور یہ بارگاہ مصفی ہے، ادب سے یہ بارگاہ مصطفی ہے، ادب سے چل، نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، یہ بارگاہ مصطفی ہے، ادب سے چل، نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، مدینہ پاک حضور کا دیا